اس کے لیے حضرت عمر منع فرماتے تھے، مصلحتاً منع فرماتے تھے، شرعاً نہیں۔ تاہم حضرت عبداللہ ابن عباس نے رد فرمایا ہے اس مسئلے پر، اور تھوڑا تعریضی کلمہ کہا تھا، اور فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تمتع تھا، بعض لوگ اپنی رائے سے جو چاہے کہہ دیتے ہیں۔ یہ تعریض تھی حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جی اور آپ نے کتاب الایمان میں ایک روایت پڑھی وفد عبد القیس کی، تو وہاں کتاب الایمان میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو جمرہ رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس کے پاس، اور ابو جمرہ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مال کا ایک حصہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ فرمایا تھا حکیم ہندی میرے پاس ٹھہر جاؤ، میں تمہیں مال کا ایک حصہ دوں گا۔ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ وہاں یہ آیا ہے، وہ کس کے بدلے میں، وہ مال کس کے بدلے میں دے رہے تھے؟ وہاں شارح حدیث نے، مترجم نے جو مطلب لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہاں مترجم نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ ابو جمرہ فارسی جانتے تھے اور ابن عباس فارسی نہیں جانتے تھے، اور لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، تو حضرت ابو جمرہ مترجم تھے، تو مترجم ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے طے فرمایا تھا۔ لیکن یہ غلط ہے۔ کتاب الحج کے اندر آپ پڑھو گے کہ ابو جمرہ سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ جو ہیں، حضرت ابن عباس نے آپ کو مال کا وعدہ کیا، وہ کس بنیاد پر؟ تو ابو جمرہ نے فرمایا للرؤیت التي رأیت، اس خواب کی بنیاد پر جو میں نے دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ ابو جمرہ جب حج کے لیے جانے لگے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو ابن عباس نے فرمایا کہ تمتع کی نیت کر لو، دونوں کی نیت کرو، یعنی حج و عمرہ دونوں کی نیت کرو۔ تو انہوں نے دونوں کی نیت کر کے احرام باندھا۔ تو رات میں خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے حج مقبول و عمرۃ مقبولۃ۔ تو ابو جمرہ نے اپنا یہ خواب ابن عباس کے سامنے پیش کیا، تو ابن عباس نے فرمایا کہ میری بات کی تائید ہو گئی۔ آپ جو فرماتے تھے نا تمتع کا، فرمایا میری بات کی تائید ہو گئی۔ اس خوشی کے اندر آپ نے ابن عباس کو مال کا ایک حصہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ ہے کتاب الحج کے اندر للرؤیت التي رأیت۔ حضرت محشی علام حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کو اس روایت کا استحضار نہیں رہا جو کتاب الحج میں، اس لیے وہاں کتاب الایمان میں یہ لکھ دیا کہ یہ ترجمے کی وجہ سے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا، حالانکہ ترجمے کی وجہ سے نہیں، سمجھ میں بھی آیا۔ جی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھا خواب اگر دیکھے اور ہماری تائید ہوتی ہے اور ہمارے باب میں کوئی دیکھے تو اس صورت میں خوشی کی وجہ سے کوئی ہدیہ دینا چاہیے۔ سمجھ میں آئے؟ تحدیث نعمت ہے، کسی صاحب نے ابھی کچھ وقت قبل خواب دیکھا تھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے یہ عاجز کھڑا ہے۔ تو ان کا مجھ پر فون آیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا۔ میں نے کہا بھائی تجھے مبارک ہو کہ تو نے دیکھا یہ خواب، تو ماشاءاللہ تجھے زیارت ہو گئی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی مجھ عاجز کا ہاتھ پکڑ کے چلنا حضرت کا، یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی۔ اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سنت نبوی پر جو کچھ محنت ہو رہی ہے وہ عند النبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہ کچھ مقبولیت کا درجہ ہے، باقی ہم کہہ نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال اب میں نے ان سے کہا کہ میں کیا ہدیہ بھیجوں، تم تو بہت دور ہو۔
تو کیا ہدیہ بھیجوں میں تمہارے لیے؟ خیر انہوں نے کہا بس دعا دے دیجئے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنائے، وہ بھی کہیں کسی مدرسے کی شیخ الحدیث ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے اور وہ ہماری موافقت میں ہو تو اس صورت میں اس کو جو ہے کچھ خوشی کی وجہ سے دینا چاہیے۔ جی قال حدثني محمد قال اخبرني ابن معينة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كانت عكاظ مجنة وذو المجاز اسباب الجاهلية فتأثموا ان يعتذروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح ان تطوفوا في مواسم الحج باب قوله یہ جو دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا اور حج کے درمیان ان کے مارکیٹ تھے وہاں۔ اب جب ایمان آیا اور اسلام کے بعد صحابہ حج کرنے لگے تو اب سوال سا ہوا کہ کیا وہ تجارت کر سکتے ہیں؟ حج تو عبادت ہے، عبادت کے منافی تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم روزی تلاش کرو۔ اصلاً تو یہ ہے کہ بھائی حج ہی کی نیت ہو، لیکن حج کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جو ہے تھوڑی سی تجارت بھی کر لے احرام کی حالت میں تو اس کا جواز ہے۔ وہاں بہت سارے لوگ حج بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، اپنے ملک سے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں اور وہاں بیچتے ہیں، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو کھانا پکا کر بیچتے ہیں احرام کی حالت میں، بعض وہ ہیں جو چائے بنا کر بیچ رہے ہیں۔ تو بہرحال حج اپنی جگہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تجارت بھی ہو رہی ہے، تو لیکن مقصود اصلی جو ہے وہ حج ہونا چاہیے۔ جی یہ اصل میں اس آیت کا تعلق بھی حج سے ہے، اور قریش جو ہیں وہ عرفہ میں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ عرفہ ہل میں آیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پاسبان حرم ہیں، ہم حمص لوگ ہیں، پاسبان حرم ہیں، اس لیے حج کے حالت میں ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، اور مزدلفہ تک حرم کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ مینا سے مزدلفہ جاتے تھے اور مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے، مینا سے عرفہ نہیں جاتے تھے۔ اور باقی جتنے لوگ جو باہر سے آتے تھے اس زمانے میں وہ عرفہ ہو کر کے آتے تھے۔ اب ایمان آیا تو اسلام نے مسئلہ بیان فرمایا کہ بھائی چاہے تم حمص ہو، پاسبان کعبہ ہو، لیکن ادائیگی حج کے لیے عرفہ جانا ضروری ہوگا۔ اسی کو فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم وہاں جا کر کے آؤ جہاں لوگ جا کر کے آتے ہیں۔ جی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم الخازمي قال حدثنا هشام بن ابي انس رضي الله تعالى عنه كان قريش من كان بينها يطوفون بالمزدلفه فكانوا يسمون الخمسه وكان سائر العرب يطوفون بعرفات، فلما جاء الاسلام امر الله نبيه ان ياتي عرفات ثم يطوف بها ثم يفيض منها، وذلك قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر رضي الله عنه قال حدثنا بن سليمان قال حدثنا سليمان بن سبع قال اخبرني بريد عن ابن عباس رضي الله عنه قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فاذا ركب الى عرفه فمن تيسر له هدي بالابل او البقر والغنم ما تيسر له ذلك من ذلك اي شاء غير ان لم يتيسر له فعليه 3 ايام من الحج، وذلك يكون على يوم عرفه، وان كان اخر يوم من الايام 3 يوم عرفه فلا جناح عليه، ثم ينتهي حتى يقف بعرفات من صلاه العصر الى ان يكون الظلام، ثم يدفع من عرفات اذا فاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يضرب فيه، ثم يذكر الله كثيرا وبقوله التكبير والتهليل قبل ان تصبحوا، ثم افيضوا فان الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم حتى تروا الجمره. باب قوله ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اگرچہ اس آیت کا تعلق خاص طور پر حج سے ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن دعا عام ہے، اور اس دعا کو جامع دعا کہا گیا، بہت جامع دعا ہے، اس میں دنیا کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ بھی آ گئی، اور اس میں آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ بھی آ گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ساری دنیا کی بھلائیاں بھی آ گئی، ساری آخرت کی بھلائیاں بھی آ گئی، اس لیے اس دعا کو جامع دعا کہا گیا۔ حضرت امام
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، فرمایا شادی نہیں ہو رہی، کوئی دعا بتا دیجئے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا۔ کوئی اور صاحب آئے، فرمایا کہ حضرت تجارت نہیں چل رہی ہے، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اور صاحب آئے، فرمایا کہ حضرت گھر میں بیماریاں بہت ہیں، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت مختلف سوال ہیں اور جواب ایک ہی ہے آپ کا، کوئی روزی کا سوال کر رہا ہے، کوئی تجارت کا سوال کر رہا ہے، کوئی شادی کا، کوئی بیماری کا، اور آپ سب کو ایک ہی دعا بتا رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مدرسے کے ڈاکٹر سب کو لال پیلی گولی ایک ہی طرح کی دیتا ہے، چاہے بخار ہو، نزلہ ہو، نیمونیا ہو، کچھ بھی ہو، ڈینگیو ہو، وہ سب کو ایک ہی طرح کی دیتا رہتا ہے۔ تو وہ تو ایسا ہی مسئلہ ہوا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آتنا فی الدنیا حسنہ میں یہ ساری باتیں آ گئی۔ حسنہ سے مطلب جو ہے دنیا کی ساری نیکیاں آ گئی، چاہے اس کا تعلق شادی سے ہو، اس کا تعلق نکاح سے ہو، اس کا تعلق رزق سے ہو، اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہو، تمام چیزیں اس میں آ گئی۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد۔ سمجھ میں آیا؟ پڑھو اس لیے بیٹا کہ عمل کرو، اس لیے نہیں کہ نصاب ہے اس کو پورا کرنا ہے، نصاب کے لیے مت پڑھو، عمل کے لیے پڑھو۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اصحاب الحدیث ادو زکوٰۃ الحدیث، وہ حدیث کے پڑھنے پر آنے والوں حدیث کی زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا کیا ادا کریں؟ فرمایا کہ ہر 200 روایت پر 5 روایت پر عمل کرو۔ یہ تو منیمم بتائی، کم سے کم، ورنہ زیادہ روایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو پڑھو اس لیے کہ اس پر عمل کرو گے۔ آپ نے مشکات میں ایک روایت پڑھی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا کہ حضرت ایمان کی حقیقت بتائیں، تو حضرت نے ارشاد فرمایا ان یسر قلبک، تیرا دل خوش ہو جائے عمل صالح کے ذریعے سے، تو سمجھ لے کہ تیرے دل کے اندر ایمان کے جذبات ہیں، یعنی کوئی نیک کام آپ نے کیا اور اس پر دل میں خوشی ہوئی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا دل جو ہے ایمانی حرارت سے بھرا ہوا ہے۔ جی قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، باب قوله وهو ألد الخصام، وقال عطاء النص والحيوان وهو علد الخصام، اصلاً یہ آیت اتری تھی اخنس ابن شریک کے سلسلے میں۔ یہ اخنس ابن شریک منافق تھا اور حضرت کے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو بڑے صوفیت کے ساتھ اور بڑی توجہ سے حضرت کی بات کو سنتا تھا، جیسے بعض صوفی ہوتے ہیں نا، معلوم ہوتا ہے بڑے صوفی صاحب ہے لیکن وہ باہر دیکھو تو کتنے صوفی ہے، تو بڑی توجہ سے وہ سنتا تھا یوں، اور قسمیں بھی بہت کھاتا تھا کہ حضرت آپ سے زیادہ محبت کسی کی نہیں، اور حضرت ان اعتماد کی بنیاد پر اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ سورہ منافقون میں کچھ صفات اس کی بیان کی ہے، سورہ منافقون میں اس کی صفات بیان کی، لیکن نفرت اتنی تھی اس کو مسلمانوں سے، اتنی نفرت تھی کہ وہاں سے جب نکلتا تھا تو کسی کے جانور اگر اکیلے مل جاتے تو مارتا تھا، کھیتیوں میں آگ لگاتا تھا۔ اسی کو فرمایا، دیکھو آیت کے بعد عبارت پڑھو، وقال عطا النسل الحیوان، وہ جانوروں کو نقصان پہنچاتا، اور بس اسی طرح مسلمانوں سے دشمنی تھی اس کو، تو اور جھگڑالو طبیعت تھی اس کی بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت اتاری کہ جھگڑالو طبیعت اللہ کو پسند نہیں،
جی قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن زيد عن ابي هريره وعن عائشه رضي الله عنها ترفعه قال توبة الرجال الى الله لد القسم. وقال عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن زيد عن ابي هريره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله بعض لوگ ایسے جھگڑالو ہوتے ہیں کہ شام تک میں کسی نہ کسی سے بھیڑ جاتے یہ ہوتی ہے کہ بس وہ کسی نہ کسی سے بھیڑ جاتے اور رات تک میں کوئی نہیں ملتا ہے تو دیوار میں مکہ مار کر سوتے لیکن لڑیں گے ضرور کسی نہ کسی سے. اخیر میں کوئی نہیں ملے گا تو دیوار سے لڑیں گے. تو یہ جھگڑالو طبیعت ہے. اللہ تعالیٰ کو جھگڑالو طبیعت پسند نہیں. الد الخصم، جھگڑالو طبیعت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اس آیت کا تعلق تو سورہ بقرہ سے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہو. اسی میں ایک آیت آ رہی ہے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. اس کا تعلق سورہ یوسف سے. اب ان دونوں آیت کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے حدیث شریف پڑھیے. جی وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكه يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حتى يستيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا خفيفه ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب فلقيت عروه. بس ابھی اتنا سمجھو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حتی اذا استیأس الرسل وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا کو كُذِبُوا بالتخفیف پڑھتے تھے. اور سورہ یوسف کی اس آیت سے سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کرتے تھے. اب یہ آیت آئی حتی یقول الرسول. پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے سورہ یوسف کا؟ حتی اذا استیأس الرسل، رسول مایوس ہو گئے. وظنوا، اور رسولوں کا یہ گمان ہوا کہ انہم قد کذبوا، وہ جھٹلائے گئے. نمبر 2، دوسری آیت کا ترجمہ یہاں تک کہ رسول اور مؤمنین یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی، تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. حتی اذا استیأس الرسل، رسول مایوس ہو گئے دنیا کے ظلموں کی وجہ سے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور حتی یقول الرسول والذین آمنوا، اس سے بھی مایوسی ثابت ہو رہی ہے. تو سورہ یوسف کی آیت اس آیت کے ساتھ ملا کر دونوں کا ایک ہی مطلب بیان کرتے تھے کہ جب ظلم کی حد ہوتی ہے تو جب اللہ کی رحمت اترتی ہوئی نظر نہیں آتی، جیسے اس وقت کے حالات ہے ہندوستان میں بھی کہ اللہ کی رحمت جب اترتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو رسول یہ خود کہہ بیٹھتے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اب وظنوا انہم قد کذبوا آپ بالتخفیف پڑھتے تھے، تو بالتخفیف کا معنی کیا ہوا؟ بالتخفیف کا معنی ہوا کہ رسولوں کو یہ گمان ہوا جب ظلم بہت ہوا اور رحمت اترتی نظر نہیں آئی اللہ کی، تو رسولوں کو یہ گمان ہوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا کہ رسولوں کو جھوٹا وعدہ کیا گیا. انہم قد کذبوا، ان کو جھٹلایا گیا، ان کو جھوٹا وعدہ کیا گیا. اس کا مطلب اللہ کی طرف سے جو رحمت کا وعدہ تھا وہ جھوٹا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے کذبوا کی تفسیر. اچھا، اب یہ پوری تفسیر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ ابن عباس پر رحم کرے،
کیا کبھی رسول بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا؟ وہ غلط مطلب سمجھے ہیں ابن عباس، بلکہ یہ کذبو ہے۔ عائشہ فرماتی ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، اور ترجمہ ہوگا حضرت عائشہ کی تفسیر پر کہ رسولوں کو یہ گمان ہوا انہم قد کذبوا، کہ ان کے رفقا ان کو جھٹلائیں گے، ان پر ایمان لانے والے ان کو جھٹلائیں گے، ان کی تکذیب کریں گے اور یہ کہیں گے کہ تم تو کہہ رہے تھے اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، تو کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اور بھئی یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب اللہ کی رحمت اترتی ہوئی نظر نہیں آتی تو پھر ایسے موقع پر اسی طرح لوگ جو ہیں کلام کیا کرتے ہیں، جیسے آج کل بھی علماء پر، صوفیاء پر، کہ بھئی کہاں ہے اللہ کی رحمت تم جو کہتے ہو؟ یہ کیا حالات ہیں دیکھیے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یہ کذبو نہیں کذبو ہے، بالتشدید لا بالتخفیف۔ چلو یہ تو میں نے آپ کو خلاصہ سمجھایا، اب حضرت عائشہ کی بات بھی پہلے پڑھ لو۔ چلو، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، واللہ ما وعد اللہ رسولہ من شیء قط الا علم انہ قائل قبل ان یموت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی جھوٹا وعدہ کرے، بلکہ موت سے پہلے یقیناً اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ جی، ولكن لم تزل الملائكة الرسل حتى خافوا ان يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها فظنوا انهم قد كذبوا من معهم یکذبونہم۔ دیکھو عائشہ کیا کہہ رہی ہے، جو ساتھی ہیں وہ جھٹلائیں گے، اللہ کی طرف سے جھوٹا وعدہ نہیں۔ فکانت تقرأها، حضرت عائشہ اس کو پڑھتی تھی، وظنوا انہم قد کذبوا، مشددا بالتشدید پڑھتی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو یہ روایت تو آپ نے سمجھ لی پوری، کہ حضرت ابن عباس بالتخفیف پڑھتے تھے اور اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جھوٹا وعدہ ہو۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کذبو ہے، اور اللہ کا وعدہ تو اپنی جگہ سچا اور پورا ہوتا ہے، باقی یہ ساتھی جھٹلائیں گے یہ مطلب ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ابن عباس بھی تو رئیس المفسرین ہے، حبر الامہ ہے، پھر ان کا کیا مسئلہ؟ وہ کیسے یہ بات سمجھ لے؟ اس کے متعدد جواب دیے ہیں۔ علامہ زمخشری نے اس کا جواب یہ دیا، یاد رکھو زمخشری حنفی ہے، آپ کی کتاب احکام القرآن، لیکن اعتقاداً معتزلی ہے۔ آپ کے عقائد جو ہیں اعتزال والے عقائد، اور اگر آپ کے عقائد اعتزال کو دیکھنا ہو تو هل اتى على الانسان حين من الدهر کی تفسیر دیکھ لو، جو معتزلہ کی تفسیر ہے وہ ان کی تفسیر۔ علامہ راغب اصفہانی جو ہیں، جو امام المفردات اور امام اللغہ کہے جاتے ہیں، وہ اعتقاداً شیعہ ہے۔ میراث نبوی کے باب میں جو ایک روایت آتی ہے، جس وقت فاطمہ، علی، ابن عباس، حضرت عباس وغیرہ نے جب میراث مانگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث شریف پیش کی تھی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، راغب اصفہانی نے اس روایت کو اٹھا کر سیدھا ترجمہ کر دیا میراث علمی،
اور یوں ترجمہ کیا کہ ہمارا علم جو ہے اس میں میراث نہیں چلتی، وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کی ایک دلیل تھی، اس ایک دلیل کو اٹھا کر کے علم پر محمول کر دیا تاکہ اہل سنت والجماعت کی کوئی دلیل نہ رہے، جبکہ آپ روایتوں میں صراحتاً پڑھو گے کہ جس وقت حضرت فاطمہ، علی اور عباس نے مال کا مطالبہ کیا، بلکہ ازواج مطہرات نے بھی مال کا مطالبہ کیا تھا میراث کا، اور یہی حدیث پیش کی تھی۔ تو اس روایت کا تعلق تو مال سے ہے۔ بہرحال زمخشری رحمت اللہ علیہ اعتقاداً معتزلی ہے۔ یہاں علامہ زمخشری نے تعویل یہ کی ہے کہ یہ جو ہے کہ بھئی رسولوں کو یہ خیال گزرا کہ بھئی ہم جھٹلائے گئے، یہ حاجز کے درجے کا خیال تھا، اور اس طرح کا سرسری خیال آ سکتا ہے۔ آپ نے خیالات کی اقسام پڑھ لیے ہوں گے، حاجز، خاطر، حدیث النفس، ہم اور عزم۔ پہلے چار پر کوئی پکڑ نہیں، اخیر پر پکڑ ہے۔ تو یہ حاجز کے درجے میں تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے باب میں وَلَقَدْ ہمت بھی، یہ تو عزم کا معنی، وَہَمَّ بِہَا، اور یوسف کا بھی کچھ ارادہ ہو گیا تھا۔ حضرت تھانوی ترجمہ فرماتے ہیں یوسف کا بھی کچھ ارادہ ہو گیا تھا، لولا الرآ برہان ربی، اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھتے۔ یہ ایک حاجز کا مسئلہ ہے، اور حاجز انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی سرسری خیال آ سکتا ہے۔ کیا واقعہ کبھی آپ نہیں پڑھو گے آگے چل کر؟ حضرت عائشہ کے پاس حضور گئے اور فرمایا عائشہ اگر تجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہو تو توبہ کر۔ یہ کیوں بات کہی آپ نے؟ اور اگر نہیں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو حضرت عائشہ نے اپنے ابا سے کہا جواب دو، امی سے کہا جواب دو۔ فرمایا کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں کم سن لڑکی تھی، قرآن بھی بہت پڑھی ہوئی نہیں تھی، میں نے جواب دیا کہ تم باتوں کو سن سن کر دماغ میں ایک بات بٹھا چکے ہو میرے متعلق، اس لیے میں نہ بھی کہوں گی تو تم قبول نہیں کرو گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حاجز انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک سرسری خیال آیا تھا۔ نمبر 2، بعضوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، ظنوں کی ضمیر جو ہے وہ انبیاء کی طرف کیوں لوٹاتے ہو؟ رفقا کی طرف لوٹاؤ۔ لوگوں کا یہ گمان ہوا کہ انبیاء کو جو وعدہ کیا گیا تھا وہ جھٹلائے گئے، تو لوگ سمجھ سکتے ہیں اس میں کیا ہوا، اس سے نبی کا کیا تعلق؟ تو اب وزنوں کی ضمیر عوام کی طرف ہے، امت کی طرف۔ امت نے یہ گمان کیا انہم قد کذبوا، کہ ان رسولوں سے جو وعدہ ہوا تھا وہ جھٹلایا گیا۔ اور یہ جواب امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے نسائی شریف میں۔ ایک جواب علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیا، شاہ صاحب تو شاہ صاحب ہیں۔ آپ نے وہاں مسئلہ پڑھا ہوگا جلد اول میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قبر سے گزر ہوا، کتاب الایمان میں روایت آتی ہے وما يعذبان من کبیر، کسی بڑے عذاب کی وجہ سے نہیں، اور پھر کھجور کی لکڑی منگوا کر کے رکھی تھی۔ وہاں یہ بحث آتی ہے کہ آیا اس طرح پر لکڑیاں رکھی جائیں یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں برکت ید رسول اللہ ہے، نبی کے ہاتھ کی برکت ہے،
اور اسی لیے حضرت نے فرمایا لعل اللہ ان یخفف، امید ہے، لعل اللہ امید ہے ان یخفف، اللہ تعالیٰ عذاب کو ہلکا کر دے۔ اسی لیے اس واقعے کے علاوہ کسی واقعے میں کسی صحابی پر حیات نبوی یا بعد وفات رسول لکڑی رکھنا ثابت نہیں۔ صرف ایک صحابی نے وصیت کی ہے، کتاب الجنائز میں آپ پڑھو گے، انہوں نے کہا تھا کہ میری قبر کے اوپر لکڑی رکھنا، بس اس کے علاوہ نہیں ملتا یہ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت دائمہ نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ رکھ دی بس، باقی اس پر مداومت نہ کی جائے۔ اب شامی نے اسی روایت سے مسئلہ نکال لیا، اور شامی کہنے لگے کہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دعا کی نیت سے پھول ڈالے جائیں تو جائز ہے، یہ فتاوی شام میں لکھا ہے۔ جیسے لکڑی کے ذریعے سے عذاب ہلکا ہو سکتا ہے تو پھول ڈالیں گے تو بھی تخفیف عذاب کا مسئلہ۔ اولاً تو جس حدیث پر بنیاد رکھی جا رہی ہے اس میں لکڑی اصل بنیاد ہے ہی نہیں، اس پر تو ید رسول اللہ اصل بنیاد ہے۔ لیکن شامی فرماتے ہیں کہ پھول ڈالے جائیں اس نیت سے کہ وہ دعا کریں گے، اور اسی لیے بریلوی احباب اس فتوے کو لے کر دن دناتے پھر رہے ہیں کہ دیکھو شامی نے لکھا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو تحقیق پیش کی ہے نا وہ قابل مطالعہ ہے، فیض الباری دیکھا کرو۔ حضرت شاہ صاحب، آج ہی میں نے درس میں مسلم شریف کے اندر جہاں روایت آئی، بخاری شریف جلد اول کے اندر یہیں پر کہ جہاں آپ نے پڑھا عبادہ ابن صامت والی روایت، باب بلا ترجمہ جو آتی ہے نا جلد اول میں، حب الانصار من الایمان کے بعد وہاں عبادہ ابن صامت کی روایت کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا الی آخری، من اصاب من ذلك شیئا فعوقب فی الدنیا فهو کفارۃ له۔ تو اولا تو یاد رکھو کہ فعوقب فی الدنیا کا تعلق اوپر کے سارے گناہوں سے نہیں ہے، اس لیے کہ شرک اس میں داخل نہیں ہے، شرک پر تو دنیا میں سزا جاری ہو تو بھی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ یہ جو ہے نا فعوقب فی الدنیا، اس کا تعلق لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم، اس سے ہے کہ ان میں سے اگر کوئی گناہ ہو گیا اور آپ نے اس پر توبہ، اس پر سزا جاری ہوئی تو وہ کفارہ بنے، شرک کے باب میں نہیں، شرک کا استثناء ہے۔ تو اب فہو کفارۃ لہ، تو کیا یہ دنیا کی سزا کفارہ ہو گئی؟ امام شافعی وغیرہ تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث ہے فہو کفارۃ لہ۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، کفارہ نہیں بنی بلکہ علیحدہ توبہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ جہاں جہاں سزائیں ہیں وہاں توبہ کا بیان ہے۔ مثلا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ذلک، کسی نے الزام لگایا ولا تاتوا ببہتان تفترونہ میں 80 جلدہ فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا، توبہ ہے۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ جوازر ہے، سواتر نہیں،
جزر اور دانتنے کے لیے دنیا کی سزا ہے، ستر اور پردہ اور معافی کے لیے تو کفارے کے لیے تو توبہ ہے۔ اب حنفیہ دلائل تو پیش کر رہے ہیں، لیکن حدیث ما فی الباب جو آپ نے پڑھی فہو کفارۃ لہ، اس کا کیا جواب؟ اس کے سارے جواب تم نے پڑھے ہوں گے، مجھے شاہ صاحب کا جواب سنانا ہے۔ ہماری طبیعت خوش ہو گئی اس جواب سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجرم کی دو قسمیں، ایک وہ انسان ہے جس سے گناہ ہوا اور وہ خود ہی اعتراف کرتا ہوا آیا کہ مجھ سے یہ قصور ہوا ہے، حد جاری کر دیجیے۔ فرمایا اس کی سزا اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور جس سے گناہ ہوا اور وہ نہیں آیا بلکہ زبردستی پھر پکڑ کے لایا گیا اور شہادت سے ثابت کیا گیا، اس کے لیے کفارہ نہیں، اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ پہلے کی مثال جیسے معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ہی آئے، اعتراف فرمایا۔ اس لیے کہ جو خود آتا ہے وہ یقیناً دل میں نادم ہوا ہے اور اس کی ندامت اس کے لیے توبہ ہو گئی، اس لیے اجراء حد پر مسئلہ ختم۔ بخلاف جو زبردستی لایا گیا پکڑ کے شہادت سے، اس کا مطلب وہ نادم نہیں ہے، تو اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ بہترین جو ہے ربط بیان کیا شاہ صاحب۔ تو اس مسئلے پر جو میں نے ابھی بتایا، شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں علامہ شامی جو ہے وہ شام میں رہتے تھے، اور شام میں صوفیت کا غلبہ، اسی لیے سب سے زیادہ ابدال بھی شام میں ہوتے ہیں، حدیث شریف میں ہے۔ اور جہاں تصوف ہوتا ہے نا، وہاں کچھ نہ کچھ بدعت بھی ہوتی ہے۔ تو علامہ شامی اپنے وہاں کے ماحول سے مرعوب ہو گئے، اور ماحول سے مرعوب ہو کر کے لکھ دیا کہ پھول ڈالنے سے بھی دعا کی نیت سے جائز ہے۔ اور پھر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت گنگوہی کا مقام شامی سے بڑھ کر ہے، دونوں ایک ہی زمانے کے۔ حضرت گنگوہی ہندوستان میں، شامی شام میں، ایک ہی زمانے کے ہیں دونوں، لیکن حضرت گنگوہی کو اصول پر عبور تھا، علامہ شامی کو جزیات پر عبور ہے، اور اصولی آدمی کو ترجیح ہوتی ہے جزیات والے، اس لیے حضرت گنگوہی کا مقام علم فقہ میں علامہ شامی سے افضل ہے۔ یہ شاہ صاحب کی تقریر ہے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ جی باب قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم الآيات وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أن نصر تمہاری عورت تمہاری کھیتی ہے، تم اپنی کھیتی میں جس طریق سے چاہو آؤ۔ یہاں طریق مراد ہے، متعدد جگہیں مراد نہیں، اس لیے کہ حرث میں آنا ہوگا، فرش میں نہیں، دبر میں نہیں۔ اور اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہوئی، جیسا کہ ابھی امام بخاری شان نزول بیان کریں گے، کہ یہود یہ کہتے تھے کہ جو عورت کے پاس پیچھے کی طرف سے آگے آتا ہے، پیچھے سے آگے، یعنی آیا تو محل میں لیکن پیچھے کی طرف سے، تو اولاد جو ہے آنکھ کی عیب والی پیدا ہوتی۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے یہ بات ذکر فرمائی، تو اس پر اس آیت کا نزول ہوا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اب جس طرح چاہیں، جس طریق سے آئیں، البتہ محل واحد ہونا چاہیے۔ رہ گیا موضع فرش میں آنا، امام بخاری ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ اپنی بیوی کے محل فرش میں بھی جائز ہے۔
پہلے حدیث پڑھیے جی. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابن سليم قال اخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه الى قال لم يتكلم حتى يفرغ منه فاخذ. ابن عمر کا معمول تھا کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو باتیں نہیں کرتے تھے بیچ میں. لم يتکلم جی. حتى يفرغ منه جب تک کہ قرات سے تلاوت سے فارغ نہ ہو جائیں جی. تو آپ کے شاگرد رشید نافع فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت تلاوت کر رہے تھے تو میں نے آپ کی خاموشی کے بعد آپ کا قرآن لیا جی. تو حضرت ابن عمر سورۃ البقرہ تلاوت فرما رہے تھے یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے حتی انتہا الی مکان جی. یعنی یہ آیت کیوں اتری تمہیں معلوم ہے؟ ابن عمر نے اپنے شاگرد سے کہا اور پھر فرمایا وہ جو میں نے ابھی شان نزول بیان کیا نا کہ یہود کہتے تھے کہ اگر پیچھے سے آگے آئیں تو معیوب آنکھ والی اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ سنایا اور فرمایا اس پر اس آیت کا نزول ہوا ہے اور پھر تلاوت شروع کر دی جی. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن ابي عن عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن بدر سمعت جابر رضي الله عنه. اب یہ جو ہیں فاتو حرثکم الناشئتم قال یاتیھا اور حاشیے میں ہے دیکھو فی دبر. یہ روایت یہاں آ گئی ہے ابن عمر کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ دبر کے قائل ہیں. یہ امام مالک کی طرف بھی منسوب ہے لیکن یاد رکھو امام مالک سے تو اکابرین مالکیہ نے منع لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت نہیں. اور اگر بالفرض ثابت ہو تو علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ امام مالک نے رجوع کر لیا ہے اس لیے کہ موضع فرض میں جواز ہی نہیں ہے. اور پھر ابن عمر کی یہ جو روایت ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام کرتے ہوئے ابو داؤد شریف میں آپ پڑھو گے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن عمر کی روایت ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے اور صحابی کی رائے حدیث صحیح کے مقابلے میں کل ادب، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف موضع حرص ثابت ہے، موضع فرض. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے بعض شراح حدیث نے فرمایا کہ امام بخاری کو یہ روایت یہاں نہیں لانی چاہیے تھی جی. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن بدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول اذا جامعها من قضائها جاء البنت احمد فنزلت نساؤهم حصل لك فاتوا حسب والناشط. بس بہت وقت. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.